میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل بھی عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس دل کا اختیار انسان کو دیا کہ وہ اس دل کے ذریعے سے کسی سے محبت کر سکتا ہے، کسی سے پیار کر سکتا ہے، عشق کر سکتا ہے۔ اسی دل کے اندر ایمان بھی ہوتا ہے، اسی دل سے نیتوں کا بھی پتہ چلتے ہیں۔ تو یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا۔ لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سچا پیار کسے کہتے ہیں، سچا عشق کسے کہتے ہیں۔ آج کل جو کچھ معاشرے میں چل رہا ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے تصور کے نام پر جو کچھ یہ حرام کاری اور بے حیائی ہمارے معاشرے میں رائج ہے، اس کو لوگ عشق اور پیار اور محبت کا نام دیتے ہیں۔ یہ قطعاً عشق اور محبت نہیں ہے، یہ قطعاً پیار نہیں ہے، یہ صرف جو ہے انسان کی نفس کی شرارت ہے، اور اس شرارت کے چکر میں انسان بے حیائی اور گناہ کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسے پیار کا ہرگز نام نہ دیا جائے، اسے محبت کا ہرگز نام نہ دیا جائے۔ یہ بس جسم کی بھوک ہوتی ہے کہ انسان ایک خاتون کی طرف بڑھتا ہے، خاتون ایک لڑکے کی طرف بڑھتی ہے۔ پھر وہ جو کچھ ان کے بیچ میں ہوتا ہے معاشرتی طور پر بھی صحیح نہیں ہے، دینی طور پر بھی صحیح نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اتنا ضرور یاد رکھنا کہ محبت اسے کہتے ہیں کہ محبت کسی کو گناہ کی طرف نہیں بڑھاتی۔ اگر گناہ کا خیال بھی آ جائے تو اس کی تکمیل ہونے نہیں دیتی، اسے پورا ہونے نہیں دیتی۔ محبت اسے کہتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، کیا اس تصور میں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے تصور میں گناہوں سے پاک ہوتی ہے زندگی؟ وہ تو ناپاک چیز ہے، اور محبت ایک پاک چیز کا نام ہے۔ ٹچنگ ہو رہی ہے، گلے لگا جا رہا ہے، زنا کے مناظر دیکھے جا رہے ہیں، اور پھر زنا بھی کیا جا رہا ہے۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ میں آپ کو کہوں گا کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس زنا کے چکر میں حمل ٹھہر جاتا ہے، بعض دفعہ ولادت بھی ہو جاتی ہے۔ میں نے چند دنوں پہلے ایک ویڈیو دیکھا، بڑا افسوس ہوا، بڑا افسوس، آنکھیں نم تھی۔ ایک نومولود بچہ جس کی ابھی ناف بھی نہیں کٹی تھی، وہ کچرے میں پڑا ہوا رو رہا تھا، تھیلی کے اندر پیک کچرے میں پڑا ہوا رو رہا تھا۔ کسی کو آواز گئی، اس نے کھولی تھیلی، کھول کر جب دیکھا، اس کے اندر ایک بچہ تھا جو زندہ تھا، رو رہا تھا، لڑکا تھا۔ یہ کچھ ہو رہا ہے، کیا اسے آپ محبت کا نام دیں گے؟ اسے آپ عشق کا نام دیں گے؟ کیا یہ عشق کے نام پر ایک ننھی سی جان کو کچرے میں پھینکا گیا؟ قیاس تو یہی ہے، گمان غالب تو یہی ہے کہ وہ زنا کی وجہ سے ہونے والا بچہ ہوگا، کیونکہ لڑکا تھا نا۔ لڑکی ہوتی تو کہ ہم یہ بھی قیاس کر سکتے تھے کہ پسند نہ آئی ہو تو پھینک دیا گیا ہوگا۔ تو یہ عشق نہیں ہے، یہ پیار اور محبت نہیں ہے، یہ گناہ ہے، گناہ عظیم ہے۔ اپنے معاشرے کو ان چیزوں سے پاک کرو۔ میں آپ کو بتاؤں محبت کیا ہوتی ہے، اور اصل میں سچی محبت شادی کے بعد ہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، اور پھر اس محبت کے اندر، اس سچے پیار کے اندر اپنے محبوب کا کتنا خیال کیا جاتا ہے۔ اگر اس کو دکھ کا احساس ہو تو اس سے بچایا جاتا ہے کہ میرے محبوب کو دکھ کا احساس تک نہ ہو، دکھ کی بات نہیں، دکھ کا احساس تک نہ ہو۔ ایک نوجوان تھا، اس کا نکاح ایک خوبصورت خاتون سے ہوا۔ وہ خاتون بڑی خوبصورت تھی، دونوں کے بیچ میں بڑا گہرا پیار تھا، دونوں اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو امتحان دینا منظور ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو چمڑی کی بیماری میں مبتلا کر دیا۔ جلد کی بیماری میں جب وہ خاتون مبتلا ہوئی، اس کا حسن جاتا رہا، نرم نازک گال بدصورت ہونے لگ گئے، گورا گورا چہرہ بدصورتی کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا۔ دن بدن اس کا حسن ڈھلتا جا رہا تھا، شوہر بھی دیکھ رہا تھا۔ خاتون دل ہی دل میں بڑی غمگین تھی کہ کہیں میرا شوہر
اس بیماری کی وجہ سے محبت میں کمی نہ کرتی۔ ہوا یہ کہ اس کا شوہر ایک حادثے کے اندر شکار ہو گیا اور اس کی آنکھیں چلی گئی، وہ اندھا ہو گیا۔ اب دونوں اسی طریقے سے زندگی گزار رہے تھے۔ خاتون اپنے شوہر کو سہارا دیتی اور شوہر جو کہ اندھا تھا اپنے ہاتھ سے نوالے بنا بنا کر کھلاتا اپنی خاتون کو یہ جو غم کا احساس تھا وہ تو جاتا رہا کہ اب شوہر کو میں نظر ہی نہیں آؤں گی، تو احساس کمتری کا شکار جو وہ ہو رہی تھی اس کا وہ احساس رک گیا۔ آپ دیکھیں دونوں کی زندگی کٹ رہی تھی۔ شوہر جو اپنی خاتون کو دیکھ نہیں سکتا تھا، جو کہ بدصورت ہوتی جا رہی تھی، اور خاتون اپنے شوہر کی آنکھ بنی ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے زندگی چلتی رہی۔ اچانک اس کی عورت کا انتقال ہو گیا۔ جب اس عورت کا انتقال ہوا تو شوہر نے سوچا کہ اب انتقال ہو گیا، بڑا غم تھا، بڑا صدمہ تھا۔ اس نے سوچا اب میں اس گاؤں کو چھوڑ کر کے، گھر کو بیچ کر کے یہاں سے چلا جاتا ہوں، ہجرت کر کے دوسری جگہ جا کر کے بس جاتا ہوں۔ تو کسی نے کہا کہ آپ تو اندھے ہیں، ابھی تک تو آپ کی خاتون آپ کی آنکھیں بنی ہوئی تھی، اب آپ بغیر سہارے کے جاؤں گے کیسے؟ تو اس نے کہا کہ میرے بھائی میں اندھا نہیں تھا، میں تو اندھا بننے کا ناٹک کر رہا تھا، اس لیے کہ میری خاتون پہلے بڑی خوبصورت تھی، لیکن بیماری کی وجہ سے اس کا حسن جاتا رہا۔ اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو رہا تھا، احساس کمتری پیدا ہو رہا تھا۔ وہ غمگین تھی اس بات کو لے کر کے کہ حسن زائل ہو رہا ہے، میں اپنے شوہر کا بچی نہیں لگوں گی، یہ پیار میں کمی کر دے گا، اس وجہ سے میں اندھا بننے کا ناٹک کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، احساس سے بچا رہا ہے محبوب کو، احساس، دکھ کا احساس بھی نہ ہو، غم کا احساس بھی نہ ہو۔ کہتا ہے کہ میں تو اندھا نہیں تھا، میں تو ناٹک کر رہا تھا۔ میری عورت نے اسی طریقے سے زندگی گزاری، اب وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ یہ سچا پیار ہی تو تھا کہ اس نے اتنے دن تک اندھا بننے کا ناٹک کیا۔ یہ سچا پیار ہی تو تھا کہ اپنے محبوب کو دکھ سے بچایا گیا، احساس دکھ سے بچایا گیا۔ کہ آج ایسا پیار، ایسی محبت ہے ہمارے بیچ میں، ہم کہاں خیال کرتے ہیں؟ ہمیں تو بد نظری ہی سے فرصت نہیں ملتی، ہمیں تو اللہ خیر کرے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، سچا پیار اسے کہتے ہیں کہ محبوب کا اتنا خیال کیا جاتا ہے۔